قانوناً اور آئیناً حق ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کے دفاع میں پہلے جو ہے وہ بات کی جاتی، جرا ہوتی پراپر، اس کے بعد آپ ان کو سزا دیتے یا جو بھی ہوتا تو وہ فیصلہ منوان قبول کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مقابلہ تو کر نہیں سکتے نا میدان میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو مقابلہ ہے وہ صرف خواتین اور بچوں کے ساتھ ہے. اس پہ سیدھے جو ہے وہ توہین عدالت بنتی ہے. یہاں پر جو یہ آصف زرداری مرداری آئے، جو یہ پی ڈی ایم کے باقی آئے، وہ جو ایک جس کا سب سے پہلا کوسچن آپ نے کیا تھا، وہ جو محترمہ بڈھی 420 جو ہے جو آتی ہے، ٹھیک ہے، نانی 420 سوری بڈھی کہہ دیا میں نے، اور کل میرے خلاف ایک اور جو ہے پٹیشن دائر ہوئی ہوگی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سرگرم رہنما ہیں، نارتھ پنجاب کی جو ہیں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں سمابیہ طاہرہ صاحبہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں. میڈم پہلے تو شکریہ جی این این کو اپنا خصوصی ٹائم دینے کا. میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کے علاوہ ہنا پرویز صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم ہے ان کی تو ضرورت نہیں ہے، ان کے تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہی خود ہی وکیل بنے ہوئے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی جی کہ ایک تو یہ کہ مریم نواز ہیز نو رائٹ کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ سیدھے جو ہے وہ توہین عدالت بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ جو ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ سی جے پی کو فوراً سے پہلے جو ہے، ٹھیک ہے، ان کو نوٹس بھیجنا چاہیے اور ان کو بلانا چاہیے عدالت میں. اس کی وجہ یہ ہے ہو از شی، وہ کون ہوتی ہیں یہ بات کہنے والی ہے، یہ جو ہے اس طرح کے فیصلے یا اس طرح کی باتیں کر کے بیسیکلی تو وہ جو ہے پریشرائز کرنا چاہ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کا رائٹ ہی نہیں بنتا. اس سے زیادہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں. تو شاہانہ کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس وقت سپریم کورٹ میں آج اس کی اپیل پر جو ہے وہ پہلی سماعت تھی، کل 2 بجے پھر جو ہے عدالت نے جو ہے وہ اس کو بلایا ہوا ہے اس کیس کو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی فیصلہ بھی نہیں، ڈیسیجن بھی کوئی نہیں آیا، اور جو نون لیگ والے ہیں یا مریم نواز صاحب ہیں ان کی طرف سے ابھی سے جو ہے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کو جس کے بنا پہ جو ہے نا انہیں سزا دی گئی ہے اور آج بھی وہ اٹک جیل میں ہیں، کم از کم ان کا 18واں دن شروع ہو جائے گا اب. تو چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا تو یہ انلیگل اریسٹ تھا نا، ٹھیک ہے؟ بغیر ان کو سنے، بغیر ان کی جو ہے کوئی بھی سٹیٹمنٹ لیے یا ان کے دفاع میں بولنے کے لیے جو ہے انہیں موقع نہیں دیا گیا. اور جو ہے جج دلاور ہمایوں صاحب جو ہیں ان کے جو ہے بارے میں آج جس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، جو سٹیٹمنٹ سی جے پی کی طرف سے ہے، اب باقی جو ہمارے آنریبل جسٹس ہیں ان کی طرف سے، وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ یہ انلیگل اریسٹ تھی، ٹھیک ہے؟ اور قانوناً اور آئیناً حق ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کے دفاع میں پہلے جو ہے وہ بات کی جاتی، جرا ہوتی پراپر، اس کے بعد آپ ان کو سزا دیتے یا جو بھی ہوتا تو وہ فیصلہ منوان قبول کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی کبھی ہماری پارٹی نے کسی بھی فیصلے پر کبھی بھی جو ہے ہم نے ماں سوائے ان چیزوں کے کہ جس پہ ہمیں لگا کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو ہم نے کبھی اس میں اٹیک نہیں کیا سی جے پی کو، یا ہم نے اٹیک نہیں کیا کسی بھی جسٹس کو یا اس کو، ٹھیک ہے؟ ہم نے ہمیشہ اس کا قانونی راستہ اپنایا اور ہم نے ہمیشہ جو ہے ریٹ پٹیشن کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپنا جو ان کا کردار ہے وہ انہوں نے نبھایا. تو ہم لوگوں نے تو کبھی جو ہے اس طرح کی کوئی چیز کی ہی نہیں ہے. تو بات یہ جب ایک انلیگل اریسٹ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بنا کوئی بھی جو ہے ان سے بات سنے، تو اس پہ آج جو ریمارکس تھے وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ سی جے پی نے کیا دیے ہیں. میڈم یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی جب لاسٹ گرفتاری سے قبل جب وہ پیش ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ جاتے ہوئے آپ کو ہاتھ بھی شفقت کر رکھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی کے خان صاحب کی پیشی کے بعد آپ کو ریسٹ کر لیا گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیوں آپ کو گرفتار کیا گیا؟ کہ عمران خان صاحب نے، اور ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی تھی، ملینز میں ویوز آئے تھے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ آل دا کریڈٹ گوز ٹو وہ جو ایک نہیں ہے ڈنٹونک، اس کو کریڈٹ جاتا ہے بیسیکلی اسی کی وجہ سے تھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ مقابلہ تو کر نہیں سکتے نا میدان میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو مقابلہ ہے وہ صرف خواتین اور بچوں کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ تو عطا تارڑ نے جس طرح کی اس دن اسٹیٹمنٹ دی، اور ان کو ایکچولی خوف جو ہے وہ خواتین سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کے مردوں کی بنسبت ہماری خواتین جو ہیں وہ زیادہ بولڈ ہیں، ہماری خواتین جو ہیں وہ زیادہ کمپٹنٹ ہیں، ہماری خواتین جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ان کو جواب دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے اس دن جو بھی کیا، میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ شاید اس شخص نے میرے حق میں بہت بہتری کر دی یہ کر کے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم شاید لوگوں کی مزریز کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے کہ جتنا جو ہے قریب سے میں نے لوگوں کی مزریز کو دیکھا ہے وہاں جیل میں جا کے، جتنا میں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہونی چاہیے، بے معنی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو خان صاحب کا وہ سر پہ ہاتھ رکھنا، خان صاحب کا وہ دعا دینا، ان کا جو ہے کوئی بھی جو ان کا جسچر ہوتا ہے خان صاحب کا، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رکھتا ہے، جیسا ایک لیڈر اپنے ورکر کے لیے رکھتا ہے، جیسے ایک مینٹور جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے رکھتا ہے. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ کل جو ہے صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن جو چیف ہے ان کو بلایا ہوا ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انتخابات تو الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ مردم شماری کے بعد جو ہے وہ انتخابات کی طرف جائے گا، صدر مملکت کی طرف سے جو ہے وہ کل ملاقات کے بلایا گیا اور انتخابات کی تاریخ مانگی گئی، کیسا دیکھتی ہیں اس؟ دیکھیں یہ تو پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے نا، پریزیڈنٹ جو ہے اس چیز کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہیں اس میں بالکل جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اس چیز کی، یہ ان کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہے ان کا، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اگر انہوں نے ان کو کال کیا ہے، اگر انہوں نے ڈیٹ دینی ہے تو ظاہر بات ہے الیکشن کمیشن کو اس پہ وہ کرنا ہے. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، پنجاب میں نہیں کروائے گئے اور صدر مملکت کی طرف سے جو ہے وہ ڈیٹ بھی دی گئی تھی، لیکن وائلیشن ہوئی، الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کروائے، فنڈ وغیرہ نہیں ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صدر مملکت دوبارہ ملک بھر میں انتخابات کی ڈیٹ دیتے ہیں، ان کے پاس آئینی اختیار بھی موجود ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، تو دوبارہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس سال جو حکومت نگران حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ ہم نہیں کروا رہے، نہیں کروانے کی ارادہ رکھتے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کہ الیکشن یہ کروانا نہیں چاہتے اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، پہلے بھی آرڈر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود نہیں ہوا، اور پھر آپ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کہی ہے کہ جی فنڈز نہیں دیے گئے. وہ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے فنڈز نہیں دیے ہیں؟ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. ابھی جو ان کا ایک بل پاس ہوا ہے اور جس کے تحت انہوں نے میرے خیال میں 51 بلین کے کتنے جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ان لوگوں کو کہ جو ان کے نمائندگان تھے، تو ظاہر بات ہے یہ انلیگل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ بہتر کامنٹ کر سکتی ہے ان چیزوں پہ، اور ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو ہے وہی لیگل راستہ ہی جو ہے اختیار کریں گے. میڈم لاسٹ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈرشپ جو ہے وہ چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو اور جو لیڈرشپ ہے وہ ساری اس وقت کوئی جیلوں میں ہیں، کوئی جو ہے وہ مختلف کیسوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ اس مشکل ترین وقت میں آپ ڈٹ کے کھڑی ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، تو اس طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے کارکنان کو، اپنے جو فیمیلز لوگ ہیں، جتنے بھی خواتین ورکرز ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل جو عمیر خان نیاز صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے 1000 سال بھی اگر جیل میں رکھتے تو میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے کوئی ان سے خوف و ہراس نہیں ہے. یہ ان کے وکیل کے ذریعے آپ لوگوں تک انہوں نے پیغام پہنچایا، تو اس پر کیا کہیں گے؟ میں اس پہ صرف اتنا کہوں گی کہ ہم اپنے لیڈر پہ قربان، ہماری جانیں اپنے لیڈر پہ قربان. جو شخص اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے، اپنے ورکرز کے لیے سوچتا ہے، میرے خیال میں اس شخص کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں کوئی اس میں بالکل کسی طرح کا بھی ہم دریغ نہیں کریں گے. اور یہ صرف میرے جذبات نہیں ہیں، یہ ہر اس شخص کے جذبات ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان ہی پاکستان ہے اور پاکستان ہی عمران خان ہے. وجہ یہ ہے کہ آج دن تک پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں سامنے آیا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کہ جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچا ہو. یہاں پر جو یہ آصف زرداری مرداری آئے، جو یہ پی ڈی ایم کے باقی آئے، وہ جو ایک جس کا سب سے پہلا کوشچن آپ نے کیا تھا، وہ جو محترمہ بڈھی 420 جو ہے جو آتی ہے، ٹھیک ہے، نانی 420 سوری بڈھی کہہ دیا میں نے، اور کل میرے خلاف ایک اور جو ہے پٹیشن دائر ہوئی ہوگی. یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی ذات سے ہٹ کے نہیں سوچا. لیکن عمران خان وہ شخص ہے کہ جس شخص نے نہ صرف اپنی فیملی کو سیکریفائس کیا، ٹھیک ہے، نہ اس شخص نے جو ہے نہ صرف جو ہے وہ اپنی جو لگژریس زندگی تھی اس کو سیکریفائس کیا، ٹھیک ہے، اس نے وہ سب کیوں کیا؟ پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے. چاہتا تو وہ شخص بھی بڑے آرام سے بڑی لگژریس لائف گزار سکتا تھا، ٹھیک ہے. اس شخص کو صرف کامنٹری کرنے کے لیے، اس شخص کو کروڑوں میں کی تعداد میں جو ہے میرے خیال میں اس کو رقم مل رہی تھی، مجھے ایگزیکٹلی وہ فگر نہیں یاد،
لیکن یہ کہ کروڑوں کی اس میں جو ہے اس کو آفر تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس شخص نے ٹھکرائی. کس لیے؟ پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے. آج وہ شخص جیل میں بھی بیٹھا ہوا, وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرضی ہے ہو جائے, یہ میرے ساتھ کچھ بھی کر دیں, میں غلامی قبول نہیں کروں گا. اور میں اپنی عوام سے بھی یہی کہوں گا کہ تم لوگوں نے غلامی قبول نہیں کرنی ہے, جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے. حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کے لیے اگر خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑتا ہے تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں وہ بہاؤں گا. جو شخص آج بھی اٹک جیل میں بیٹھا ہوا اور وہ آج بھی نہیں گھبرایا ہو, وہ آج بھی اتنے ہی مصمم جذبات کے ساتھ اور ارادوں کے ساتھ جو ہے کھڑا ہے وہاں پہ. اور اگر وہ کہنے والی بات ہے, کسی نے بڑی خوب کہی آج یہ بات کہ اگر پہلے وہ راک تھا تو آج وہ ماؤنٹین ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ایک ایسا شخص کہ جس کو گرا صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں سکتا, تو اس شخص کے لیے جان دینا یا اس شخص کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے.